اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بلخ کے بادشاہ ابراہیم بن ادھم رات کو محل کے بالا خانے پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانے کی چھت پر کون لوگ ایسی جرات کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ کون ہے۔ یہ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ حیرت ہے کہ شاہی بالا خانے پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس عیش کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ فرشتے تو غائب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگ گئی کہ ملک و سلطنت سے دل اٹھ گیا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت پیدا ہو گئی۔ الغرض عشق حقیقی نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو ترک سلطنت پر مجبور کر دیا، اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ عشق الہی کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بیزار کر دیتا ہے۔ آخرکار آدھی رات کو بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑھا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سلطنت بلخ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور کے صحرا میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نعرہ عاشقانہ بلند کرنے میں مشغول ہو گئے۔ 10 برس تک صحرائے نیشا پور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے، کیونکہ تمام خواہشات نفسانیہ اور زہری آرائشوں سے اللہ تعالیٰ نے دل پاک کر دیا تھا۔ کہاں تاج و تخت شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گڈری سی رہے ہیں۔ ایک دن سلطنت بلخ کا وزیر اس طرف سے گزرا۔ بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر اس وزیر نے انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیا حماقت ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ کشف و علم ہوا کہ یہ شخص میری اللہ تعالیٰ کی محبت میں اختیار کی جانے والی فقیری پر حیران ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی کرامت اور باطنی سلطنت کی شوکت کا اظہار فرمایا تاکہ وزیر کو اپنے برے گمان پر افسوس ہو اور معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بعد کیا نعمت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور بآواز بلند دعا فرمائی کہ اے اللہ میری سوئی عطا فرما دی جائے۔ دریا کی سطح پر فوراً ہزاروں مچھلیاں نمودار ہو گئیں، جن کے لبوں پر ایک ایک سونے کی سوئی تھی۔ ان مچھلیوں نے دریا سے اپنے سروں کو نکال کر عرض کیا کہ اے شیخ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ سوئیاں قبول فرمائیے۔ جب اس وزیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے برے خیالات پر اور اپنی بے خبری پر سخت نادم ہوا اور شرمندگی و ندامت سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگا، افسوس کہ مچھلیاں اس شیخ کامل کے مقام سے آگاہ ہیں اور میں انسان ہو کر ناواقف ہوں۔ میں بدبخت اور اس دولت سے محروم ہوں، جبکہ مچھلیاں اس معرفت سے سعادت مند و نیک بخت ہیں۔ یہ خیال کر کے اس وزیر کا یہ حال ہو گیا کہ دیر تک روتا رہا، اور اس ندامت اور شیخ کامل کی تھوڑی سی دیر کی صحبت کی برکت سے اس وزیر کی کایا پلٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں بھی پیدا ہو گئی۔ اپنے خاص بندوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے یہی برکت رکھی ہے کہ جہالت سعادت سے بدل جاتی ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزیر سے ارشاد فرمایا کہ اے امیر، دل کی سلطنت بہتر ہے یا وہ بلخ کی حقیر فانی سلطنت؟
کیا بل کی صحبت سے جب اس وزیر کو باطنی سلطنت حاصل ہو گئی، اس لمحہ وزارت سے دستبردار ہو گیا اور سلطان کے ساتھ صحرائے نشینی اختیار کر لی۔ جس شخص نے عمر بھر عقل کی غلامی کی تھی، آخرکار اس کا کام دیوانگی سے ہی بنا۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والا سبق۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک بندہ اپنی نفسانی خواہشات اور گناہوں کی لذتوں کو نہیں چھوڑتا، اس وقت تک وہ بندہ باطنی سلطنت اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت سے محروم رہتا ہے۔ یعنی جب تک انسان گناہ نہیں چھوڑتا، تب تک اللہ تعالیٰ کی محبت اسے نہیں ملتی ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں اس کے لیے محبت اور پیار پیدا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دنیاوی فانی عزت کے بدلے باقی رہنے والی حقیقی عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ باقی رہنے والی حقیقی عزت کے لیے کوشش کرے اور صرف اللہ کو راضی کر لے، اس کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اسے تمام مسلمانوں سے ضرور شیئر کریں گے۔ اس طرح کی بہترین اسلامی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی وزٹ کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔